ساجد کھڑکی میں پریشان کھڑا ہوتا ہے، سوچتا ہے اگر دینو بابا نہ مجھے کچرے کے ڈھیر سے اٹھاتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ دینو بابا کہتے ہیں کیوں پریشان کھڑے ہو، صبح انشاءاللہ تمہارا ایڈمیشن اسکول میں کروا دوں گا۔ اور پھر دینو بابا جاتے ہیں، پروفیسر سے بات کرتے ہیں اور ساجد کا اسکول میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے۔ وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ وہ دن رات محنت کرتا ہے تاکہ میں بڑا آدمی بن سکوں اور اپنے دینو بابا کو سکون دوں، بڑھاپے میں ان کا سہارا بن سکوں۔ وہ بہت خوشی سے سبق یاد کرتا ہے اور دلچسپی سے اسکول جاتا ہے اور پڑھتا ہے۔ اسکول میں نعمان بہت امیر باپ کا بیٹا ہوتا ہے۔ وہ اس سے خار کھاتا ہے، نفرت کرتا ہے کہ یہ اتنا ذہین ہماری کلاس میں آ گیا۔ پروفیسر جب پڑھاتے ہیں تو وہ بڑے غور سے سنتا ہے اور اس کو غصہ چڑھتا ہے کہ یہ بڑے غور سے باتیں سنتا ہے۔ پھر ان کے اسکول میں ایک بھاگنے کا مقابلہ ہوتا ہے کہ کون پہلے جیتتا ہے تو ساجد جیت جاتا ہے اور نعمان ہار جاتا ہے اور سر جان بوجھ کے کہتے ہیں نہیں نعمان جیت گیا ہے۔ ساجد ہار گیا، کہتا دیکھا میں نے تمہیں کہا تھا نا، میں جیت گیا تم ہار گئے۔ وہ بیچارہ بے عزتی کروا کے تو کلاس میں آ جاتا ہے۔ اتنی دیر میں میڈم کہتی ہیں میں نے کتنی دفعہ کہا ہے سر آپ کیوں اس طرح کا سلوک کرتے؟ سر کہتے ہیں کیا کروں، وہ امیر باپ کا بیٹا ہے، تو وہ اپنے باپ کو جا کے شکایت لگائے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کہتی ہے سر پھر بھی آپ اچھا نہیں کر رہے۔ دل میں سوچتی ہے کتنی مکاری کرتے ہیں یہ لوگ، اگر غریب کا بچہ آگے بڑھ رہا ہے تو اس کو بڑھنے نہیں دیتے۔ سر چپ کر کے اس کی باتیں سنتا ہے۔ سر آپ نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے، آپ کیسے اس طرح کر سکتے ہیں، کسی کی جیت کسی کو دے دیں۔ وہ چپ کر کے سنتا ہے اور کہتا ہے اب اس کو کیا سمجھاؤں؟ کہتا اس کے باپ کے پاس بہت پیسہ ہے، وہ چاہے تو اس طرح کے 10 سکول خرید سکتا ہے۔ خیر چپ کر جاتا ہے۔ پھر سکول میں بڑا فنکشن ہوتا ہے تو اس میں بڑے سر آتے ہیں سکول کو دیکھنے کے لیے کہ بچوں کی کیسی پڑھائی ہے۔ وہ آ کے کلاس میں پوچھتے ہیں کویسچن تو ساجد فٹافٹ ہاتھ اوپر کرتا ہے اور نعمان منہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں سر نعمان بھی بہت ماشاءاللہ سے ذہین بچہ ہے، آپ اس سے کویسچن کریں۔ سر کو پروفیسر کہتا ہے کہ جی یہ بڑا اچھا بچہ ہے۔ ساجد کہتا ہے سر میں اس کا کچھ جواب دوں، سر میں جواب دوں؟ تو وہ پھر کہتا ہے آپ ذرا چپ کر کے بیٹھیں، نعمان جواب دے گا۔ پروفیسر نعمان سے پوچھتا ہے، نعمان کہتا ہے سر مجھے تو اس کا جواب بھی نہیں آتا، میں نے تو اس کے بارے میں پڑھا ہی نہیں ہوا۔ تو سر چپ کر جاتے ہیں۔ پھر ساجد سارا جواب دیتا ہے اور پوری کلاس تالیاں بجانے لگ جاتی ہے کہ اس نے کتنا اچھا جواب دیا ہے۔ اتنے میں نعمان کو غصہ چڑھ جاتا ہے کہ میری بے عزتی کروا دی ہے 10 بندوں کے بیچ میں، اس کو تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ باہر آ کے کہتا ہے تم لوگ ادھر ہی کھڑے رہنا، اچھا اور کوئی آئے تو مجھے بتانا۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ ساجد بیچارہ سبق پڑھ رہا تھا، اس کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ کیا ہونے والا اس کے ساتھ۔ تو دینی بابا کو کہتا ہے باہر دیکھو جا کے کوئی آیا ہے۔ وہ فٹافٹ ایک پیپر اٹھاتا ہے، اپنے کلاس میں جا کے اس کے بیگ میں ڈال دیتا ہے۔ ساجد کا پروفیسر کو کہتا ہے سر اس نے پرچہ چوری کیا ہے آپ کو میں دکھاتا ہوں، چلیں میرے ساتھ۔ وہ سر کو ساتھ لے کے نکلتا ہے اور کہتا ہے چلو ٹھیک ہے دکھاؤ مجھے کون میرا پرچہ اٹھا کے لے کر چلا گیا۔ وہ دیکھتا ہے اور اس کے بیگ میں وہ پرچہ پڑا ہوتا ہے۔ وہ پرچہ نکالتا ہے سر اور اس کی بے عزتی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں ساجد یہ کیا تم نے کیا، تم پرچہ چوری کر کے نقل کر کے یہ کرتے؟ نہیں سر میں ایسا نہیں ہوں۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے ایسا ہی کیا، یہ پرچہ تمہارے بیگ سے نکلا ہے اور کیا ہمارے بیگوں میں سے نکلا ہے؟ نہیں سر میں نہیں جھوٹ بول رہا۔ اس کے باپ کو بلاتے ہیں دینو دیکھا تمہارا بیٹا چوری کرتا ہوا پکڑا ہوا نقل لگا رہا تھا ایک پرچہ۔ بابا میں نے چوری نہیں کی، میں جھوٹا نہیں ہوں۔ وہ کہتے ہیں نکلو یہاں سے، اس کو لے کر آئندہ اسکول کا منہ نہ دیکھنا۔ ایک تو یہ چوری کرتا ہے، اوپر سے جھوٹ بولتا ہے اور اوپر سے نقلیں لگاتا ہے، نقلیں لگا کے ذہین بنا پھرتا ہے۔ پیچھے سے نعمان بڑا خوش ہو رہتا ہے، آواز مزہ آ گیا، اب یہ اسکول سے دفع ہو جائے گا، میں اکیلا ہی ہوں ذہین، یہ کہاں سے ہو گیا؟ کہتا اپنا بیٹا لو اور نکلو یہاں سے۔ وہ بیچارہ روتا ہوا اپنا بیٹا لیتا ہے اور نکل جاتا ہے اور پیچھے بیٹھا ہوا نعمان دیکھتا رہ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میڈم آتی ہیں اس کے باپ کو لے کے نعمان کو، اور وہ کہتی ہیں سر میں نے آج ان کے باپ کو بلایا ہے، نعمان کے ابو کو بلایا ہے، نعمان کے ابو سے میں نے بات کرنی ہے۔ دیکھیں سر آپ کے بیٹے نے کل بڑی چالاکی کی ہے، آپ کو میں دکھاتی ہوں، یہ ویڈیو ذرا دیکھیں۔
اس نے ساجد کے بیگ میں پرچہ خود چوری کر کے ڈال کر اس کو اسکول سے نکلوا دیا ہے۔ اس طرح کے بچے آگے نہیں چلتے۔ یہ دیکھیں ذرا، وہ ساری ویڈیو دکھاتی ہے چوری کرنے کا سین تک۔ وہ بیچارہ شرمندہ ہو جاتا ہے۔ پروفیسر بھی منہ اٹھا کے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے آپ خود نوٹ کریں، کیا ایسا بچہ ہم آگے لے کے چل سکتے ہیں؟ آپ کے نام کا فائدہ اٹھاتا ہے، آپ کی دولت کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ نعمان کا وہ کہتا ہے میڈم آپ صحیح کہہ رہی ہیں، آپ غلط نہیں، آپ بالکل رائٹ ہیں، مجھے خود شرمندگی ہو رہی ہے۔ ایسا تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ میرا بیٹا ایسا ہو جائے گا۔ اتنا دولت مند ہوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اس طرح کے تماشے لگاؤں۔ بلائیں میرے بیٹے کو۔ اتنی دیر میں اس کا بیٹا آ جاتا ہے اور اس کو وہ ویڈیو دکھاتے ہیں۔ پاپا پاپا مجھے معاف کر دے پاپا، میرے سے غلطی ہو گئی، بس وہ زیادہ لائق تھا، وہ زیادہ ہی تیز تھا، اس لیے مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، مجھے بےعزتی محسوس ہوتی تھی۔ وہ زیادہ سبق یاد کر لیتا تھا، مجھ سے زیادہ ہوتا نہیں تھا، میرے سے غلطی ہو گئی، مجھے پلیز معاف کر دیں۔ اس کا باپ کہتا ہے یہ بالکل غلط بات ہے، تم نے اچھا نہیں کیا۔ پاپا بس آئندہ نہیں کرتا، ایک دفعہ غلطی ہو گئی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، پتہ نہیں کیوں سے مجھے کیا ہوا، میں نے ایسا کر لیا، اپنی میڈم سے معافی مانگو۔ میڈم سے کہتا ہے میڈم جی بس غلطی ہو گئی، اب نہیں کرتا، بس مجھے پتہ ہی نہیں چلا یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میڈم چپ کر کے سن رہی ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے مجھے معاف کر دے، ایک دفعہ میں دونوں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ کہتی ہے معافی مانگنی ہے بیٹا تو اس کو بلاؤ، ساجد کو، ساجد سے معافی مانگو جو بیچارے کو ذلیل کر کے تم لوگوں نے اسکول سے نکالا ہے۔ اتنی دیر میں ساجد کو بھی لے آتے ہیں، پھر ساجد سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ۔ ساجد کہتا ہے چھوڑو یار، معافی کو آؤ گلے لگو، میں نے تو کبھی تمہارے بارے میں ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ دونوں گلے لگ جاتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں اور اسکول میں